بلکہ ہمیں تو سوشل میڈیا کنٹرول کر رہا ہے. یہ تو ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا, وہ ہمیں یوز کر رہا ہے. سوشل میڈیا ہم یوز نہیں کرتے بلکہ سوشل میڈیا ہمیں یوز کرنے لگا ہے, جس کی وجہ سے آج اگر ہم دیکھیں نماز میں ہوتے ہیں تب بھی ہماری فکر کہاں ہوتی ہے؟ واٹس ایپ میسج پر. ہم نماز میں ہوتے ہیں اور فیس بک پر جو ہم نے پوسٹ کیا ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے. انسٹاگرام پر ہم نے جو اسٹوری شیئر کی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کیا کہ ہمیں کن لوگوں نے لائک کیا ہوگا, کتنے لوگ ہماری ویورز کی لسٹ میں آئے ہیں, ہمیں کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے, کیا کمنٹ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تمام چیزیں آتی رہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. محترم و مکرم جناب صدر, علماء ذی وقار, مہمانان عظام, بزرگان محترم, نوجوان ساتھیوں, عفت و پاک دامن کی پیکر خواتین ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں, جیسا کہ آپ نے ناظم جلسہ کی زبانی سنا کہ آج کا میرا موضوع اس کانفرنس میں ہے عصر حاضر میں سوشل میڈیا کا کردار. جی ہاں, سوشل میڈیا جو زبان زد و عام ہے, زبان زد ہے, اور ہر کوئی سوشل میڈیا کے نام سے بالکل اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا ایسا سورس ہے, ایسا ذریعہ ہے, ایسا وسیلہ ہے جس سے ہر کوئی آج منسلک ہے. آج 21ویں صدی کہا جاتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے. یہ دور آلات کا ہے, سائنس کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے, اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کا ہے. اور لوگوں نے کر بھی لیا. سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کہا جاتا ہے پوری دنیا کو گلوبل ولیج کہا گیا ہے, یعنی عالمی گاؤں. جس طرح سے ایک گاؤں ایک بستی ہوتی ہے, گویا کہ پوری دنیا ایک جگہ سمٹ کر آ گئی. چند سیکنڈ میں ہم کسی بھی خبر کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. جی ہاں, سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ آج سینکڑوں, ہزاروں, میلوں اور کلومیٹر کا سفر چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. صرف آواز نہیں بلکہ باقاعدہ ہر آدمی اپنی حرکات و سکنات کو بھی کہیں اور بھیج سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے. یہی چیز اگر 50 سال پہلے کسی کو بتائی جاتی تو یقین نہیں کرتا بلکہ پاگل پن کا طعنہ دیتا. جی ہاں, پاگل پن کا طعنہ دیتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند سیکنڈ میں کوئی شخص یا میلوں دور کوئی شخص بیٹھا ہو اور اپنی حرکات و سکنات سے کسی کو واقف کرا دے. یہ ناممکن ہے. لیکن ہاں, سوشل میڈیا آج کی جنریشن اور آج کی نسل کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ زبان پر بولتے ہی ویڈیو کالنگ, اسنیپ چیٹ, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب اور نہ جانے 10 اور 20 ایسے سائٹس ہیں, اپلیکیشنز ہیں جو بچوں کی زبان پر بھی جاری ہیں. یاد رکھیے گا, سوشل میڈیا کے تعلق سے مجھے اس کے کردار کے تعلق سے بات کرنی ہے. تو جان لیجیے کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, کوئی بھی وسیلہ ہو, اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک مثبت پہلو, ایک منفی پہلو. جی ہاں,
ایک پوزیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے بھی مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ لہذا اگر ہم مثبت پہلو کی بات کریں، پوزیٹو امپیکٹ کی بات کریں، تو اس کے کئی اثرات اور کئی کردار ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایسا مادھیم ہے، ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو میلوں دور آدمی سے ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سالوں اور ایک دہائی تک کسی سے نہ ملا ہو، تب بھی آنے کے بعد وہ اسے پہچان سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ پہلے اگر کوئی شخص کہیں گیا ہوا ہو، 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد آئے تو خود اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتا تھا، اور بچے اپنے باپ سے دور رہنے کی وجہ سے نہیں پہچان پاتے تھے۔ لیکن آج ہر دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کی پہچان میں جدت آتی جاتی ہے، اس کے اندر جدت آتی رہتی ہے، اور ہر دن وہ ایک دوسرے سے گویا کہ ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کی دروس، پہلے علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور باقاعدہ خرچ، محنت، مشقت کے ساتھ علم سے استفادہ کیا جاتا تھا، علماء سے ملاقات ہوتی تھی۔ لیکن آج اب چاہیں تو ایک کلک پر سینکڑوں علماء کرام کی لسٹ نکال کر ان کے علوم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں ایک کلک میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اور اگر بات کی جائے، زبان سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، زبان سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، لیکن آج آسانی کے ساتھ چند اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ، یا ویڈیو کے ذریعے سے یوٹیوب پر ویڈیو جو اپلوڈڈ ہے ان کے ذریعے سے آپ کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کاروبار میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، کاروبار میں بھی اس سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور بہت سارے بزنس مین، کاروباری لوگ بہت آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مثبت پہلو ہیں، جو ہمارے سامنے آتے رہتے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ مثبت پہلو سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ مثبت پہلو اور مثبت کردار جو ہمارے اندر پائے جانے چاہیے تھے، وہ کردار ہم ادا نہیں کرتے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کردار ہم قبول نہیں کرتے۔ اب آئیے اگر ہم منفی کی بات کریں، منفی کردار، اسی طرح سے نیگیٹو امپیکٹ کی بات کریں، تو اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا نے جس طرح سے ہمارے اندر مثبت پہلوؤں کو جنم دیا ہے اور ہمارے اندر پوزیٹو امپیکٹ ڈالا ہے، اس سے کئی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ اور برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے، چند چیزیں میں بیان کروں گا، وقت کا ضیاع ہے۔ ایک چیز ہے وقت کا ضیاع۔ یاد رکھیے، وقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب کو یکساں وقت دیا ہوا ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، دولت مند ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، بنگلے میں رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے وقت جو دیا ہے وہ یکساں دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی ہو، مال و دولت ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اس کے علاوہ ہزار چیزیں ہو۔ اگر یہ چیزیں گم ہو جائیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسی نعمت ہے، اگر چھن جائے، اگر ہم نے اس کو گنوا دیا، تو یقین مانیے کبھی بھی وقت دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی تھی، اور کہا تھا ان اضاعت الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک اور شدید ہے۔ جی ہاں، موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وقال الآخرة، کیونکہ وقت کا ضیاع کرنا یہ اللہ رب العالمین سے آپ کو دور کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اسی طرح سے آخرت سے آپ کو کاٹ دیتا ہے۔ والموت يقطعك من الدنيا وأهلها، اور جہاں تک موت کا سوال ہے، یہ دنیا اور دنیا والوں سے آپ کو جدا کرتا ہے۔ اگر اس قول پر اور علامہ ابن قیم کی اس بات پر ہم اگر نظر ڈالیں اور گہرائی سے سوچیں، تو ہمیں معلوم ہوگا اس قدر وقت کی اہمیت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، شاعر نے کہا ہے، ڈھلنے لگے ہیں اب تو مشیوں میں آدمی، ڈھلنے لگے ہیں اب تو مشیوں میں آدمی، جذبات ختم ہو گئے، احساس مر گیا۔ جی ہاں، آج وقت ہم ضیاع کر رہے ہیں، اور وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں
सोशल मीडिया के जरिए से। जो हमने अभी ऐप्स बताए हैं या इसी तरह जो साइट्स बताए हैं, वेबसाइट्स बताए हैं, ये तो चंद नाम है जो यूट्यूब के नाम पर, फेसबुक के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर, व्हाट्सएप के नाम पर, ट्विटर के नाम पर ये चंद ऐप है। और इसके अलावा न जाने 10-20 ऐसी चीजें हैं जो हमारे वक्त को धीरे धीरे खा रही है और हमें एहसास नहीं है, और एहसास हमारा मर चुका है, जज्बात हमारे शल हो गए। इसी तरह से अगर और एक चीज देखें तो नजरियात पर सोशल मीडिया का बड़ा मंफी किरदार अदा किया है इसने सोशल मीडिया ने। आज हम स्क्रॉल करते जाते हैं, खास वो रील्स की शक्ल में हो या इसी तरह से स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, रील्स और वीडियो के चक्कर में हम स्क्रॉल करते जाते हैं और न जाने कितने दूर तक निकल जाते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे जो हम वीडियो सुनते हैं, एक सुनते हैं अच्छी लगती है, दूसरी लगा लेते हैं, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, ऐसे पूरी किताब लग जाती है, लाइन लग जाती है, हम देखते जाते हैं, जहां वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, अपने अफकार और नजरियात पर भी हमारा असर पड़ता है, उसका सोशल मीडिया का बुरा असर पड़ता है। आज यही वजह है कि अकायद के मैदान में, नजरियात और अफकार में जिस तरह से खराबी पैदा हो रही है नौजवान बच्चों और बच्चियों के अंदर, इसी तरह से जो अपने आप को अल्लामा समझते हैं, चंद किताबें उन्होंने पढ़ ली या चंद यूट्यूबर और उलमाए किराम से या ब्रदर्स से जो सुन लिया है, उन्होंने समझा है हम तो अल्लामा बन गए, हम तो गलत और सही के दरमियान तमीज कर सकते हैं, हक और बातिल को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। आज ऐसे लोग इल्हाद के शिकार हो रहे हैं, राफियत के शिकार हो जा रहे हैं, इनके अंदर खारिजी फिक्र पनप रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं है, लिहाजा अपने अंदर काबू पाना चाहिए। और इसी तरह से एल्गोरिथम, ये देखिए आपने किसी की वीडियो देखी, किसी की रील देखी, बहुत अच्छी लगी आपको, दूसरी आपने देखी, आप समझ रहे हम तो अहलुल हदीस है, हम तो किताब और सुन्नत को मानने वाले हैं, हम तो सही मनहज पर है, हमारे ये वीडियो क्या बिगाड़ देगी? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट की वीडियो नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन एल्गोरिथम ऐसी चीज है कि आपने एक वीडियो देखी, कुछ आपको असर नहीं हुआ, दूसरी वीडियो देखी, कोई असर नहीं, और ऐसे देखते चले गए और धीरे धीरे अफकार और नजरियात में तब्दीली आ जाती है। और ऐसे सैकड़ों मुशाहिदात हैं, सैकड़ों वाक़ियात हैं जो हमारे सामने आते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं और हम खबरों में पढ़ते हैं, हमें मालूम है। लिहाजा अपने अंदर काबू पाना चाहिए, लिहाजा अपने आप को सोचना चाहिए। और यही वजह है कि आज हमारे दिल हमारे पास नहीं, हमारा दिल कहीं और होता है। हम देखते हैं जो, और फिर नमाजों में हो, कुरान की तिलावत में हो, दोस्तों की मजलिसों में हो, माँ बाप के साथ हो, हमारा ज़हन हमारा साथ नहीं होता। क्योंकि हमने अपने आप को उस चीज में कैद कर दिया है, हमारा काबू हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि हमें तो सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। ये तो हमें यूज करना चाहिए था, वो हमें यूज कर रहा है। सोशल मीडिया हम यूज नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया हमें यूज करने लगा है, जिसकी वजह से आज अगर हम देखें नमाज में होते हैं तब भी हमारी फिक्र कहाँ होती है? व्हाट्सएप मैसेज पर। हम नमाज में होते हैं और फेसबुक पर जो हमने पोस्ट किया है उस पर हमारी नजर होती है, इंस्टाग्राम पर हमने जो स्टोरी शेयर की है उसके ऊपर होता है क्या कि हमें किन लोगों ने लाइक किया होगा, कितने लोग हमारे व्यूअर्स की लिस्ट में आए हैं, हमें कितने लोगों ने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, ये तमाम चीजें हमारे ज़हन और दिमाग में ये तमाम चीजें आती रहती हैं। इसी तरह से एडिक्शन, लत जो है ये बहुत बुरी लत है। इसी के नीचे और इसी के जिम्मे में बयान कर सकते हैं कि एडिक्शन, ये लत और ये आदत जो पड़ गई है हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की, रात सुबह और इसी तरह से शाम हर वक्त सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। हमारी आंखें खुलती हैं, डायरेक्ट मोबाइल पर हमारी नजर जाती है। हम जब सोने जाते हैं बेड पर, जब तक आधा घंटा 1 घंटा, बल्कि बाज नौजवान अगर 4-5 घंटे न गुजार रहे तो उन्हें इत्मीनान नहीं होता, उनको राहत नहीं मिलती। ये लत है, एडिक्शन है। अगर आप इनमें से हैं या नहीं, अगर आप जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, आप अपने आप को सोशल मीडिया से बल्कि कह लीजिए स्मार्टफोन से थोड़ी दूर रखिए। आप दूर रखिए अपने आप को, आधे घंटे तक दूर रखिए, 1 घंटे तक दूर रखिए। अगर कोई काम ना हो, बिजनेस ना हो, किसी को कॉल पर कुछ बताना हो ना हो, कोई खबर न लेनी हो और कोई खास बात ना हो, तो आप अपने आप को थोड़े दिन तक दूर रखिए। मालूम हो जाएगा आपके अंदर इसका एडिक्शन ही है, आपकी आदत पड़ी है, लत पड़ी है। माफ कीजिएगा, एक वाकया बताता चलूं।
इस साल रमजान मुबारक में आखिरी आशरे में मैं जिस मस्जिद में रहता हूँ, यह हुआ कि बाद लोग एहतिकाफ करेंगे और हर साल करते हैं। इस साल इंतजामिया ने ये फैसला लिया कि वही लोग एहतिकाफ में बैठेंगे, वही लोग एहतिकाफ में रह सकते हैं जिनके पास फोन ना हो, या फोन हो तो स्मार्ट फोन ना हो, क्योंकि सारा वक्त उसी में बर्बाद कर देते हैं। कई लोगों ने पहले ही नाम लिखा दिया था, दर्ज करा दिया था, कई लोगों ने खारिज जाहिर की। लेकिन याद रखिए, जिस दिन 20वीं रात हुई और जिस एहतिकाफ करने का मौका था, उस दिन जब कहा गया नाम लिखाओ आगे बढ़ो, तो यकीन मानिएगा एक भी नौजवान आगे नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं, बल्कि 3 बुजुर्ग थे जो पहले से एहतिकाफ करते थे, वही लोग आए। और जिन नौजवानों ने पिछले साल एहतिकाफ किया था, उन लोगों ने भी अपना नाम निकलवा दिया। वजह मालूम है, सोशल मीडिया से अपने आप को हम चंद घंटे दूर नहीं रह सकते। यही लत है जो हमें खाई जा रही है, ये एडिक्शन है जो सोशल मीडिया ने हमें अपने काबू में कर लिया है। आज इस सोशल मीडिया ने बच्चों के बचपन को लूट लिया है, नौजवानों की जवानी पर हमला किया है, बुजुर्गों की शफकत को खत्म कर दिया है, माओ से ममता को लूट लिया है। जी हाँ, यही वजह है कि बहुत सारे इसके लिए कानून नाफिज किए जा रहे हैं, बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं। कर्नाटक में 3 साल पहले एक कानून बना था कि छोटे बच्चों को, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को मोबाइल न दिया जाए, स्मार्टफोन से दूर रखा जाए, बल्कि सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। इसी तरह से आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, वहां पर ये कानून नाफिज हुआ कि छोटे बच्चों से हर हालत में कम से कम स्कूल में वो बच्चे कॉलेज के हों या इसी तरह से यूनिवर्सिटी के हों, वो न लाएं। और आपको ताज्जुब होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2024 की रिपोर्ट है कि उस वक्त वहां पर ये कानून नाफिज किया गया कि 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा जाए। सोशल मीडिया अगर बोला जाए तो स्मार्टफोन उसमें आ जाता है, टैबलेट हो, इसी तरह से लैपटॉप हो, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती है। तो कहा गया 16 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं उनको इनसे दूर रखा जाए। और ये सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में ये कानून नाफिज किया गया कि खा वो घर में हो, स्कूल में हो, या कहीं जा रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, माँ बाप के साथ हो, या 16 साल की उम्र तक वो सोशल मीडिया किसी भी वक्त 24 आवर्स 24 घंटे में कभी भी एक नजर भी सोशल मीडिया की तरफ नहीं। सुभान अल्लाह, ये कानून क्यों नाफिज किए गए? इसी वजह से क्योंकि इसका जो मनफी असर पड़ रहा है, मनफी किरदार जो अदा कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। बल्कि इसके बरअक्स अगर देखें, हमारे नौजवान हमारे मुल्क में, हमारी बस्ती, हमारे शहर और हमारे गांव में, हमारे इलाके में देखें, बल्कि पूरी दुनिया में समझ लीजिए, और खासकर बर्रे सगीर में देखें, तो इसके बरअक्स है। हमारे यहाँ माँ बाप खुद अपने बच्चों को फोन लाकर दे देते हैं। एक बच्चे को लाकर दिया, दूसरा बच्चा अभी 8 में है, 9 में है, या 6 और 5 में है। पहले होता था, अब्बू मुझे साइकिल दिलवा दीजिए, अब्बू जी मुझे खिलौने दिलवा दीजिए। आज सबसे पहले अगर डिमांड है, मुतालबा होता है, बच्चे हमें फोन दिला दे, और हम बड़े फख्र से अपने बच्चों को दे देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हिदायत दे, बाकायदा फख्र करते हमने अपने छोटे बच्चों को भी हमने मोबाइल दे रखा है, क्योंकि हम उनकी तरफ से मुतमईन हैं। सुभान अल्लाह, आप मुतमईन हैं? कैसे मुतमईन हो सकते हैं आप, जबकि मोबाइल और सोशल मीडिया ने इस कदर मनफी इफेक्ट डाला है कि आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। माहिरीन बता रहे हैं, जो इस सोशल मीडिया का मनफी किरदार है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, उसका कितना असर होगा और किस कदर वो खतरनाक है, वो अभी इसका अंदाजा सही से नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाजा 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद अंदाजा लगाया जाए। ये जनरेशन खत्म हो जाएगी, जो न्यू जनरेशन है उसमें किस कदर इसका असर पड़ेगा, वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ही अंदाजा हो। लिहाजा अगर हम अपने यहाँ देखें तो बच्चे को बाकायदा इन चीजों में देखकर बड़े खुश होते हैं। बाज बच्चे को देखकर, और जब वो कॉपी कर रहे होते हैं, वीडियो को, रील्स को कॉपी कर रहे होते हैं, डांस और गाने को कॉपी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो ठुमके लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं और कहते हैं, देखो हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किस कदर वो जल्दी कैच कर रहा है, किस कदर वो जल्दी याद कर ले रहा है, जिस तरह से वीडियो में देखा हूबहू वैसे डांस कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये फख्र करने की चीज है, ये फख्र करने की चीज है। सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों को बचना चाहिए, ऐसे लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए।
اپنی زندگی بھی اور اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں سوشل میڈیا نے ہم سب کو برباد کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر فکر دوسروں کی نہیں کرتے اپنی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ ہے آج کی میڈیا یا آج سوشل میڈیا کا کردار. اسی طرح سے اگر اور آگے بڑھے شوہر اور بیوی کے تعلقات, سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کس قدر کردار ادا کر رہا وہ دیکھیے. شوہر بیوی کے تعلقات آج کس قدر خراب ہو رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. مشاہدہ بتلا رہا ہے خلا اور طلاق کی جو نوبتیں آ رہی ہیں, جو واقعات آ رہے ہیں, وہ ہم سے آپ سے مخفی نہیں. آج ہوتا کیا ہے, اور اسی طرح سے فیملی کورٹس کے ماہرین نے لکھا ہے, بتایا ہے کہ 80% جو خلا اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا کردار ہے. سوشل میڈیا کا کردار ہوتا کیا ہے, ایک شوہر ایک بیوی دیکھتی ہے ریلز میں یا اسی طرح سیریل میں, ویڈیو میں, فلم میں کہ ایک شوہر ہے بڑا پاک باز ہے, وہ شوہر ہے بڑا فرما بردار ہے, ہر خواہش بیوی کی پوری کرتا ہے, ہر تمنا پوری کرتا ہے, گھمانے لے جاتا ہے, اچھے کھانے لا کر کے دیتا ہے, کبھی اس کی خواہش پر کبھی بھی تلوار نہیں چلاتا, کبھی بھی خواہش پر نہ نہیں کہتا, ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے. والدین کی ویڈیو دیکھی, بیوی نے دیکھ لیا, اب شوہر آیا, شوہر کے بیوی نے کہا کہ میرے لیے فلاں چیز لے آئی, گھر سے آج گھر میں کھانا نہیں بناتی ہوں, باہر سے لے آئی, یا اسی طرح سے کہیں گھومنے لے جائیے. اب جب شوہر کسی بھی بات میں منع کر دیتا ہے اور نہ کہہ دیتا ہے, تو بیوی سوچنے لگتی ہے ارے اس سے بہتر تو وہی شوہر تھا جو ریلز میں تھا, اس سے بہتر تو وہی فلم میں جو میں نے دیکھا تھا وہ شوہر تھا, مجھے ویسا ہی شوہر چاہیے. اب یہ جو موازنہ ہے, یہ جو دونوں کے درمیان کمپیئر کرنا ہے, یہی چیز کھا جاتی. اسی طرح سے شوہر کا معاملہ بھی ہوتا ہے. دیکھتا ہے ریلز میں بیوی اور فرما بردار ہے, کبھی بھی بدزبانی نہیں کرتی, کبھی بھی انبن نہیں کرتی, اختلاف ہوتا ہے بیوی سمجھ جاتی ہے, ایسے ریلز بنائے جاتے ہیں بیوی دب جاتی ہے. اب یہ گھر میں اگر کبھی بیوی کو ڈانٹ دے, بیوی الٹ کر جواب دے دیتی, کہتی نہیں, شوہر کہتا نہیں یہ بیوی تو اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بیوی میں نے دیکھا تھا, اس عورت کو دیکھا تھا, اس خاتون کو دیکھا تھا, وہ خوبصورت بھی تھی اور یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی تھی, لہٰذا یہ بیوی نہیں اچھی ہو سکتی, لہٰذا طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی. اسی طرح سے آج خلوت کے گناہ کو اس نے بہت ہی بالکل آسان کر دیا ہے سوشل میڈیا نے. پہلے ہوتا یہ تھا فلم دیکھنا ہو, سیریل دیکھنا ہو, کوئی چیز دیکھنی ہو, باقاعدہ سی ڈی اور اس کے لوازمات لانے پڑتے تھے, ایک نئی جگہ یا اسی طرح سے محفوظ جگہ جانا پڑتا تھا, اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے تھے, محنت اور مشقت بھی. اور اب کیا ہوا ہے, اب خلوت میں آسانی کے ساتھ پرائیویسی گلاس لگا کر آپ اپنے باپ کے پاس, بیٹے کے پاس, اور اپنے دوست کے پاس, بہن کے پاس, اور بہن اپنے بھائی اور باپ کے پاس, والدین کے پاس کوئی بھی فلم دیکھ رہی ہو, کسی سے چیٹ کر رہی ہو, کچھ نہیں معلوم ہوگا. خلوت کے گناہ کو اس نے سوشل میڈیا نے بالکل آسان کر دیا ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر لے کر آئیں گے, لیکن فیجعلہ اللہ ہوا منصورا, ان کے نیکیوں کو اللہ رب العالمین دھول کی مانند کر دے گا, اڑ جائیں گے, تمام نیکیاں اڑ جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا, راوی حدیث ہے, کہتے اللہ کے رسول مجھے بتائیے, ہمیں بتلا دیجئے وہ کیسے ہوں گے. کہا تمہاری طرح ہوں گے, تمہاری طرح بات کر رہے ہوں گے, عبادت بھی تمہاری طرح کر رہے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے, لیکن ہوگا یہ ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها, لیکن جب اکیلے میں ہوں گے اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوں گے, گناہوں میں ملوث ہوں گے جب اکیلے ہوں گے. یعنی خلوت کے گناہوں کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی, اتق اللہ حیث ما کنت, اپنے صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے. جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. لہٰذا جب ہم کبھی ایسے خلوت میں, تنہائی میں, اکیلے میں گناہ کر رہے ہو, گناہ کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہو, ضرور ہمیں یاد کر لینا چاہیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ ذات دیکھ رہی ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, یہ جان لینا چاہیے. اسی طرح سے خلوت میں جب گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعد میں توبہ کی
استغفار کے اللہ رب العالمین توفیق دے دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے اس استغفار اور توبہ کے جذبے کو بھی ختم کر دیا ہے، توبہ اور استغفار کے جذبے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ خلوت میں تنہائی میں کسی نے گناہ کیا، اب بعد میں اس نے توبہ کر لیا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم نے سبحان اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی نے گناہ کیا، کسی نے فلم دیکھی، شراب پی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے دوسرے گناہ کیے اور اس کے بعد اس نے اسٹیٹس پہ لگا دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا میں نے کل رات یہ فلم دیکھی، میں اتنی رات تک جگا رہا اور فلاں دن اتنے دن تک یہ کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں فیس بک پر ہو، انسٹاگرام پہ ہو اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان پر ہو، یہ تمام چیزیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافات الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام افراد بخش کیے جائیں گے لیکن علی الاعلان گناہ کرنے والا، لیکن علی الاعلان گناہ کرنے والا نہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے رات میں، کسی کو خبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی، اب وہ صبح کرتا ہے اور سب کو بتاتا عامل تو قضا و قضا، آج ہم اس اسٹوری کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہم نے فلاں اور فلاں گناہ کیا ہے۔ ایسے لوگ بخشش سے اور مغفرت سے محروم رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس ایک چیز میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے جب اللہ چھپا دیتا ہے، اللہ جب ہماری پردہ پوشی کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم توبہ کا راستہ اپنائیں، استغفار کریں اور گناہ کو چھوڑ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کو یاد رکھیں، فکر آخرت کریں، جیسا کہ ابھی موضوع ہے، ان تمام چیزوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم سے گناہ تو چھپ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ ہم اپنے کردار سے اپنے اعمال سے یہی سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس دن ہمارے منہ پر ہماری زبان پر لگام لگا دیا جائے گا اور باقاعدہ اس دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہم چھوڑیں، کوشش کریں ان چیزوں سے ہم ترک کریں۔ ہاں سوشل میڈیا جہاں تک استعمال کرنا ہے، منفی جو پہلو میں نے بتایا ہے ان پہلوؤں کو ہم سامنے رکھیں، انہی کے استعمال کی طرف ہماری انگلیاں بڑھنی چاہیے، جہاں کہیں رہے ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری انگلیاں غلط سمت میں جا رہی ہیں، فوراً اپنے آپ کو روک لیں اور فکر آخرت اللہ رب العالمین کی ذات کو یاد کر لیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو یاد کر لیں اور قیامت کے دن کو یاد کر لیں، انشاءاللہ العزیز قبر کے عذاب کو یاد کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں علم حاصل کریں، علماء سے جڑیں، مستند معتبر علماء الحمدللہ ہمارے علاقے میں بہت سارے موجود ہیں، ہمارے ادارے میں مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، ان سے جڑ کر علم حاصل کریں۔ یہ سوشل میڈیا کیا بلکہ تمام آلات اگر آ جائیں، ذرائع آ جائیں، وسائل آ جائیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم اگر علم سے جڑے رہیں گے۔ آج دیکھیں مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، اس وقت شرک اور بدعت میں سب لوگ ملوث تھے، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا گیا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، سب سے پہلی وحی آئی، اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم سے جڑ جاؤ، تعلیم سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اخیر میں دعا ہے رب کریم سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی سورسز ہیں، رب العالمین مثبت پہلو میں اور پازیٹیو امپیکٹ میں ہمیں پازیٹیو طور پر ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جمعیت و جماعت کے تمام ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے مادری علم میں الحمدللہ اتنی تعظیم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بلایا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور تمام ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح سے جتنے اراکین ہیں اور جتنے بھی اس جلسے سے اور علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔